تیسری بات، ایک تو اس واقعے کا بیان کرنا درست نہیں اور عوام میں شبہ، یہ تو بات ہو گئی۔ جناب والا نے فرمایا ہے کہ مرسل روایت پہ اعتماد چنداں ضروری نہیں، یہ روایتی مرسل نہیں۔ حیرت ہے کہ اگر جناب والا نے کتابیں پڑھی ہیں تو یہ کس حساب سے یہ روایت مرسل ہے؟ شاید جناب والا کے ذہن میں نہ رہا ہو اور پڑھے ہوئے مدت ہو گئی ہو۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شراح تک نے نقل کی ہے آپ کی تسلی کے لیے، اور جناب والا کو اصل حقیقت بتانے کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ سورہ آل عمران، سورہ النساء کی تفسیر دیکھنا چاہیے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 128 نکالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میاں اور بیوی کے لیے کہ وہ آپس میں کسی چیز پر متفق ہو کر صلح کر لیں، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا لڑائیاں اچھی چیز ہیں، یہ فرمایا صلح بہت اچھی چیز۔ شوہر اور بیوی ایک چیز پر راضی ہو گئے اور آپس میں صلح کر لی، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اسی کی تعریف کرتا ہے، اور یہ حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب، حسن غریب کے درجے کی حدیث ہے۔ اور حدیث کیا لائیں؟ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ یہ ذرا سی یہ بات شاید سننے والوں کے لیے مزید علم کی بڑھوتری کا سبب بنے۔ پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد دو خواتین حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہیں۔ جو بات شروع ہو گئی تھی دونوں جگہ، تو ایک تو حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، اور ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رشتے بتائے تھے، اور ایک رشتہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ یہ آگے پیچھے کی باتیں ہیں، اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آئی تھیں وہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پہلے طے پا گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی، اور ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ہو گیا تھا بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد رشتے کی حد تک، لیکن ان کی رخصتی پہلے ہو گئی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہا کے تشریف آوری سے پہلے۔ تو سودا بنت زمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ اب جس روایت کو آپ مرسل قرار دے رہے ہیں نا، ایک صحیح حدیث کو، اب دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی، قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خشیت سودا ان یطلقہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو اس بات کا خوف ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے۔ یہ روایت صاف لفظوں میں ہے۔ فقالت، ارشاد ہوا، عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تطلقنی، اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دیجیے، وامسکنی، اور مجھے اپنی بیویوں میں رہنے دیجیے، واجعل یومی لعائشہ، میں اپنی نوبت، اپنی باری، جو وقت آپ نے میرے گھر گزارنا ہوتا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہوں۔ ففعلا، اور انہوں نے یہ کیا، فنزلت، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی، فلا جناح علیہما
ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ اس کی تشریح بھی آگے آتی ہے، اور مجھے طلاق نہ دے، میں آپ کی بیویوں میں شمار ہو جاؤں۔ والصلح خیر، اللہ نے کہا صلح کر لینا بڑی اچھی چیز ہے۔ تو فَمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، اور شوہر اور بیوی جس بات پر راضی ہو جائیں اور طلاق نہ ہو، یہ بالکل درست ہے۔ كَأَنَّهُ مِنْ قول ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا چاہتے تھے سودا بنت زمعہ، انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیں اور میں اپنی نوبت باری ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں صلح۔ اس بات پہ دونوں ایگریڈ تھے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت یہ ترمذی میں ہے۔ آپ ترمذی کے جتنے مرضی شراح اٹھا کر دیکھ لیں، سارے محدثین اس واقعے کو نقل کریں گے اور سارے محدثین اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ روایت کیا ہے۔ دوسرا حوالہ جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اس حدیث کی طرف اعتنا نہ کریں اور وہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے، اس پہ اعتماد کی چندہ ضرورت نہیں، کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، کیسے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ سورہ النساء کی وہی آیت کریمہ 127، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کہ اگر تم کسی چیز پر راضی ہو جاؤ، 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاتون خافت من بعلہا، اپنے شوہر سے ان کو ڈر ہے، اور آگے جا کر آیا کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اس پہ ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت سے مسلمانوں کے گھر میں پائی جاتی ہے۔ اگر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات اب نہیں رہ سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے جنس طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو یہ جس کے بھی دماغ میں ہے اسے چاہیے اپنے دماغ کو ٹھیک کرے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ایک لمحے کے لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے بھی تھے تو حرج کیا ہے؟ بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے، دونوں ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے کہ شادی اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، پھر حرج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراض ہے؟ اور ایسی بات ہے نہیں، لیکن فرض کر کے کہہ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ان کی عمر شریف زیادہ ہو گئی ہے، خدمت جیسے شوہر کی ہو سکتی ہے اب یہ ان کے بس کی بات نہیں رہی، تو طلاق ہو جائے گی، ایک طرف کو ہو جائیں گی، اللہ کی عبادت کریں گی، اپنا بڑھاپا بغیر کسی ذمہ داری کے گزاریں گی۔ اور اس کی دلیل قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیں یا نہ دیں، آپ کو اختیار ہے۔ اور اگر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ سکون ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ پھر مایوس ہو جائیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بحیثیت شوہر نہیں آئیں گے، تو کسی چیز سے مایوس ہو جانا یہ بھی تو ایک طرح کا آرام سکون ہے کہ آدمی کہتا ہے ایک طرف کو ہو گیا معاملہ۔ یہی ایک بالکل چھوٹے پیمانے پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ اب بڑھاپے کی زندگی ہے، آرام سے گزاریں، میری خدمت، میرے متعلق کوئی ذمہ داری ان پہ نہ رہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایک اور پہلو سے دیکھا، چنانچہ
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ خشیت سودا رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے، فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے طلاق نہ دیجیے، وجعل یومی لعائشہ، اور میری جو دن میں باری آتی ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کر دیجیے۔ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی خاتون کو یہ خوف ہو جائے کہ ان کے شوہر ان کی بات نہیں مانے گا یا دونوں کے درمیان تعلقات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی بھی شرط پہ وہ صلح کر لیں اور طلاق کی نوبت نہ آئے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا بڑی اچھی چیز ہے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز پر شوہر اور بیوی جو بھی صلح کر لیں گے، فَهُوَ جَائِزٌ، وہ جائز۔ شوہر کہتا ہے یا آپ ہمیشہ اپنی والدین کے گھر جاتی ہیں، یا وہ کر لیں یا میری بیوی بن کے رہے۔ وہ کہتی ہے بس آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، ایک معاملہ نباہ کا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور پھر ابن کثیر نے وہی حوالہ دیا جو بھی ترمذی میں گزرا ہے، انہوں نے کہا رواہ ترمذی، ترمذی نے یہ بات کہی ہے محمد بن مثنیٰ کی روایت سے، اور ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت حسن غریب کے درجے میں ہے۔ پھر یہی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس کے بعد پھر لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی، کس کی ہوئی؟ ان کے بھانجے کی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یبن اختی، میرے بہن کے بیٹے، میرے بھانجے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق تھا اپنی بیویوں میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، فی مقصہی عندنا، ہمارے پاس جو دن مقرر تھے، جو راتیں مقرر تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر ایک کو اس کا پورا وقت دیتے تھے، اور کم ہی ایسے دن آتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں نہ آئیں اور یہ بات پیش نہ آئے۔ کیا بات؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی ہر بیوی کی بات سنتے تھے، کوئی دن ہی شاید گزرتا ہو جب اس سے نہ پوچھتے ہوں اس کا حال، وگرنہ ایک دورہ تو سارے گھروں کا ہوتا تھا، سب سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج کیسے گزرا ہے وقت، یہ وہ، تھوڑی سی دیر ادھر ٹھہرے، پھر کچھ دیر ادھر تشریف فرما ہوئے، پھر کچھ دیر ادھر تشریف فرما ہوئے، اور وہ کہتی ہیں کہ غیر مسیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چھوتے نہیں تھے، ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، مگر تشریف آوری ہر دن ہوتی تھی، اور جس دن رہنا ہوتا تھا کسی کے یہاں، فجر کے بعد اس کے پاس چلے جاتے تھے، دن ادھر ہی گزرتا، رات ادھر گزرتی تھی، اگلے دن پھر دوسری خاتون کی باری آ جاتی تھی، لیکن یہ جو دن گزرتا تھا اس میں غالباً دوسری روایات کے مطابق عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک چکر لگا لیتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ حین اسنت، جب ان کا سن مبارک زیادہ ہو گیا اور انہیں یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یومی ھذا لعائشہ، یہ جو وقت میرا ہوتا ہے کہ ایک دن اور رات آپ نے میرے پاس ٹھہرنا ہوتا ہے، میں یہ آپ کی محبوب بیوی دوسری جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے کو یہ حدیث سنانے کے بعد کہا، وفی ذالک انزل اللہ، اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل کی
کہ وہ امرأۃ خافت من بعلہا، اور اگر کوئی خاتون اس بات سے ڈریں کہ ان کا شوہر انہیں چھوڑ دے گا، تو پھر وہ پوری آیت انہوں نے سنائی۔ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابو داود بھی اس حدیث کو لائے ہیں، والحاکم فی مستدرکہ، اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی ذکر کیا ہے، ثم قال، اور حاکم نے فتویٰ اس پہ یہ لگایا ہے کہ صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نہیں لیا، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں لیا، ورنہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں بخاری شریف میں جو آیا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ، اس لیے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پہ اعتماد کی چنداں ضرورت نہیں، کیوں؟ صحیح حدیث ہے۔ وقد رواہ، ابن مردوی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ بھی اس کو مختصر طریقے پہ لائے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگلی بھی حدیث وہ بھی دیکھ لیجئے، کہتی ہیں ابو قاسم بن نبی بزا نے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی سودا بنت زمعہ بطلاقہا، انہوں نے تو معاملہ اس سے بھی آگے کا ذکر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی، اور بھیجی ایک طلاق، یعنی ایک طلاق کا پیغام بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایک طلاق ہم کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے حقیقت میں۔ فلما ان اتاہا، جب قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک طلاق دے دی ہے، جلست لہو علی طریق عائشہ، تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ اٹھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ فلما رأتو قالت لہو، جب انہوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پتہ تھا کہ آج کہاں تشریف لے جائیں گے، تو جا کے تشریف فرما ہو گئی راستے میں، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سودا نے عرض کیا کہ انشدک بالذی انزل علیک کلام، میں اس اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اس کی قسم دیتی ہوں جس نے آپ پہ اپنا پاک کلام قرآن نازل فرمایا، واصطفاک علی خلقہ، اور اپنی کل مخلوق پر اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ کو اللہ نے ہر ایک پہ ترجیح دی ہے، آپ اس ایک طلاق سے رجوع کر لیں۔ فإنی قد قبرت، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ولا حاجت لی فی الرجال، اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جب مجھے جس عمر کے حصے میں پہنچ کے عورتوں کو کسی مرد کی ضرورت نہیں رہتی۔ ولیکن ارید، لیکن میری خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن مع نسائک، آپ کی بیویوں کے ساتھ قیامت میں اٹھوں۔ فراجعہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طلاق سے رجوع فرمایا۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ فإنی جعلت یومی ولیلتی لحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا دن اور اپنی رات اس لڑکی کو دیتی ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاگزین ہے، جس کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چھا گئی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے ٹھیک یہی الفاظ حضرت اسامہ کے متعلق ایک جگہ فرمائے ہیں کہ اسامہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو گیا تھا، اور اسامہ ایسی حیثیت اختیار کر گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ صرف اپنی محبت پہ خلافت کا فیصلہ فرماتے تو اسامہ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال کی تھی، تو انہوں نے کہا میں اپنا دن اور رات اس کو دیتی ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے۔ تو اس پہ پھر وہ لائیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ سارا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جتنا بیان ہے، آپ دیکھیے وہ اس حدیث کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ حدیث، اچھا انہوں نے اس حدیث پہ کہا ہے کہ یہ غریب مرسل ہے، لیکن جناب والا خوب جانتے ہیں کہ ایک روایت، ایک طریق غریب ہے، مرسل ہے، اس کے سارے طرق تو ایسے نہیں ہیں،
اور جب حدیث میں کثرت طرق آ جائیں، ایک صحابی کے، دوسرا کہے، تیسرا کہے، چوتھا کہے، راوی ایک حدیث کے کوئی کچا کوئی پکا، دوسری کے کوئی کچا لیکن فی الجملہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ غالباً طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی تو رجوع فرما لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تو طلاق دی تھی نا، اس سے تو انکار نہیں، پھر کیا عیب کی بات ہے؟ عربوں کا معاشرہ ہے، روایات ہیں، اس معاشرے میں کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق نہیں دیا کرتے۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق ہو گئی تھی، جبریل امین نے آ کے کہا تھا رجوع کریں۔ یہ بڑا فرق ہے، یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا کا عرض کرنا اور ساری گفتگو، اور کہاں وہی جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ نے طلاق دی ہے عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کو، آپ اس سے رجوع کریں، انہا صوامہ، یہ بہت لمبے روزے اللہ کے لیے رکھتی ہے، انہا قوامہ، رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے، آپ نہ رجوع کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے وہاں رجوع فرمایا تھا۔ یہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعتراض میں کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، قابل تسلیم ہے، لیکن جناب والا اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ راوی ایک ہی حدیث کو کبھی تفصیل سے ذکر کر دیتا ہے، کبھی اجمال سے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں گیا، وہاں گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور فلاں یہ کہہ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور میں نے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اجمال اور تفصیل کا فرق آتا ہی ہے، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ جناب والا اس اصول سے بخوبی واقف ہوں گے۔ دیکھیے یہ فتح الباری ہے اور یہ صحیح بخاری کی شرح ہے اور کتاب النکاح ہے، اور وبہی قال حدثنا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم، اور اس سند سے جو ہماری ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے باب باندھا ہے کہ المرأہ، عورت جو ہے وہ اپنا دن اور اپنی ایک رات اپنی سوکن کے لیے چھوڑ دے، وکیف یقسم ذلک، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور وہ اسی روایت کو لائے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان سودا بنت زمعہ وہبت یومہا لعائشہ، کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، اور پھر تقسیم ہو گئی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک دن بڑھ گیا تھا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا دن کم ہو گیا تھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجمال میں لائے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ چونکہ اس روایت میں یہاں پہ تفصیل نہیں تو ہم باقی ساری حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم، ترمذی، ابو داود، امام بہقی، طبقات ابن سعد، عبد الرزاق، ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جناب والا جو اعتراض ہم پہ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ معصومیت صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام میں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حد الوسع یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو تحقیق کے بعد ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو چیز لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں یہ 10 جگہ پہ آگے نقل ہوگی، تو بجائے اس کے کہ کل کو ہم جو رجوع کریں اور کہیں کہ یہ غلطی ہوگی، بہتر ہے کہ صبر کریں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں
یہ ایسے ہی نہیں روایت بیان کر دی تھی، یہ ساری تحقیق کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بات پیش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے صرف یہ جملے، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا کون بخاری کا شارح ہے؟ حافظ کہتے ہیں کہ سودا بنت زمع یہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، اور ان کی تزویج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ وہ ہوا بمکہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، ودخل علیہا بہا وہاجرت معہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے لیے ان کی جو رخصتی تھی سودا رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، اور یہ پھر بیوی کی حیثیت سے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی خاتون ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے تزویج ہوئی، شادی ہوئی میرے بعد۔ تو اس کے معنی وہ آگے پھر وہی لکھا جو آپ سے عرض کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی سے پہلے سودا رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ یہ حافظ ابن حجر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں قد نبہ علی ذلک ابن الجوزی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا کون سی کتاب، لیکن ہم عرض کر دیتے ہیں مشکلات جو بخاری کی ہیں نا، بخاری میں جو چیزیں بہت مشکل ہیں اس پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے، وہ ہمارے یہاں غالباً لائبریری میں بھی موجود ہے، اس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، وہبت یومہا لعائشہ، سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ پھر اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تشریح پہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں آتا ہے کہ اپنی ایک دن اور ایک رات، اور اس کے آخر پہ آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتی تھی۔ کہ انہوں نے اپنے خود فرما دیا کہ عورتیں جس عمر میں پہنچ کے مردوں سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، میں اس عمر کو پہنچ گئی ہوں اور میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں، اور قیامت میں آپ کی بیویوں میں میرا شمار، تو میرا وقت جو ہے وہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہاں گزار لیں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا أَن كَبُرَتْ سودا، اور جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی، وہبت، انہوں نے اپنی باری، اپنا دن اور رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ وَأَخْرَجَ ابو داود هذا الحدیث، اور ابو داود نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ تعجب ہے کہ جناب والا یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور اس سے چندہ اس کو یہ مرسل روایت کی شان ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی ہر آدمی اس سے ذکر کرے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کی بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وقت کے بارے میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، سب بیویوں کو برابر رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَتْ سودا، اور سودا بنت زمع نے کہا حین اسنت، جب ان کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی، وخافت، اور انہیں یہ خوف ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ میں اپنی باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں، اور انہوں نے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیا۔ ففیہا، اس معاملے میں، اور اس طرح کے جو اختلافات شوہر اور بیوی میں ہو سکتے ہیں، ان کے معاملے میں نزلت، اللہ نے فیصلہ کو آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور کسی خاتون کو ڈر لگے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ دے گا کسی وجہ سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تابع ابن سعد، یہ طبقات ابن سعد بھی آ گئے، اور طبقات ابن سعد کے بعد وہ کہتے ہیں فَتَوَارَدَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ، یہ روایات مسلسل آئی ہیں، یہ حدیث مرسل ہے، مسلسل وارد ہوئی ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے، وارد ہوئی ہیں مسلسل۔ کیا یہ علی انہا، اس بات پر
کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ طلاق سے ڈریں اور انہوں نے اپنی وقت کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. اور ابن سعد جو روایت لائے ہیں بے سندن، ایسی سند لائے ہیں کہ اس کے سارے راوی بہت پکے اور پختہ راوی ہیں. اور مرسل روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی. اب دی تھی نہیں دی تھی یہ ایک اختلافی چیز ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ دلائل کسی اور جگہ پر ہوں، لیکن انہوں نے اس مرسل کے بھی سارے راوی بالکل درست قرار دیے، ثقہ قرار دیے. وہ کہتے ہیں فقعدت لہو علی طریق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ بیٹھ گئیں. فقالت، اور کہنے لگیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو سچائی اور اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مالی فی الرجال حاجہ، مجھے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں اب، ولیکن احب، لیکن میں چاہتی ہوں ان ابعث مع نسائک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت میں آپ کی بیویوں میں اٹھائی جاؤں. فانشدک بالذی انزل علیک الکتاب، میں اللہ کی قسم آپ کو دیتی ہوں جس نے آپ پہ قرآن نازل کی ہے. حل طلقتنی، اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں، لموجدۃ وجدتہا علیہ، کسی ایسے دکھ کی وجہ سے جو میری ذات سے آپ کو پہنچا ہے. طلاق کی وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. قالت، تو عرض کیا کہ فانشدک لما راجعتنی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں آپ اس طلاق کو واپس لے لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ان کی راحت، ان کے آرام کا تھا کہ بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ کو یاد کرتی رہیں گی، ایک طرف بیٹھی رہیں گی، میری خدمت نہ صحیح. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس سے رجوع کروں گا، تم میری بیوی. بس بیوی کی خوشی مطلوب تھی نا، راحت مطلوب تھی. اس صورت میں ایک پہلو آپ نے اختیار کیا. انہوں نے کہا میری راحت اس میں ہے کہ آپ کی بیویوں میں رہوں، وہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ٹھیک ہے، رجوع فرما لیا. قالت، کہنے لگیں فإنی قد جعلت یومی و لیلتی، میں اپنی رات اور دن کا جو وقت تھا وہ عائشہ کو دیتی ہوں. حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تقسیم کو قبول فرمایا، اور جو دن اور رات کا وقت تھا ان کے ہاں، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا وقت وہاں گزارا کرتے تھے. اور پھر مسلم کے روایت کے لفظ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ہاں 2 دن ٹھہرتے تھے، ایک ان کا اپنا دن اور ایک ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا. اور پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مزید تشریح ایک دوسرے مقام پر کر چکا ہوں. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے یہ جو روایت بیان کی تھی وہ بہت مستند روایت ہے. اس میں اور اس میں حرج کیا ہے؟ سیرت طیبہ میں مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا. ہم سرے سے مانیں ہی کیوں کہ اس روایت کا تعلق جن سے ہے اور اس سے اور اس سے، والعیاذ باللہ. اگر ایک فرض کر لو ہے بھی، تو جو شوہر ہوتا ہے اس کو نہیں خیال ہوتا کہ کون سی میری بیوی 4 شادیاں کر لی ہیں، کس بیوی سے کیا تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہمیں چاہیے، ہمارا موقف بہت نپا تلا یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں، حدیث کی کتابوں میں جتنی اس طرح کی چیزیں بظاہر کوئی اشکال فرض کر لو ہو بھی سکتا ہے، ہم کیوں نہ بیان کریں بھی. کل جو انہوں نے تانا دینا ہے اور ہمارے بچوں نے معروف ہونا ہے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کیا بات ہے، اس سے پہلے ہی ہم بات کریں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی تھی اور یہ بات ایسے تھی. ہم ایک مرتبہ امریکہ میں سفر کر رہے تھے، تو ایک صاحب ساتھ آ کے بیٹھے، وہ اپنے شکل و صورت اور بالوں وغیرہ سے ظاہر ہے کہ یہودی، اور پھر مذہبی نشانات بھی. تو کچھ دیر میں اندازہ ہوا کہ گفتگو کرنا چاہتے. ہم نے کیا گفتگو کرنی تھی،
جاہل مسکین چپ کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ پھر خود بات شروع کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، عام طور پہ انہی چیزوں کو چھیڑتے ہیں یہ لوگ، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنی زیادہ تھی۔ میں نے کہا اور یہ جو تورات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 600 شادیاں کی تھی، میں نے کہا اس سے تو کم تھا۔ بالکل جیسے سٹی گم ہو گئی۔ پھر یہودیت پہ جب بات ہوئی، اللہ کا شکر ہے ہم نے قرآن کریم ہی نہیں، تورات، انجیل، زبور، انبیاء علیہ السلام کے صحائف سب پڑھ رکھے ہیں، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ خود عیسائیوں ہی سے پڑھ رکھے ہیں، انہی نے سرٹیفکیٹ دیا تھا ہمیں۔ آخری درجہ رہ گیا تھا کہ عیسائیت قبول کر لیتے، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جب وہ نیچے اترے اور علیحدگی کا وقت آیا سامان وغیرہ لے کے، تو کہنے لگے تم تو تورات کی ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تم یہودی ہو اور میں کچھ نہیں۔ تو ظاہر ہے ہنسے وہ بھی اور ہم بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے صحیح طرح تورات اور انجیل کو نہیں پڑھا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ قرآن یہ لفظ لایا کیوں ہے۔ خیر اس پہ تو تفصیل سے بات ہو چکی۔ تو اس لیے یہ جو روایت ہے یہ سارے نقل کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ حدیث مرسل ہے اور یہ اور کچھ قابل قبول